بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لوگ میرے عظیم قائد حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے مناظر دیکھ چکے۔ لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں افراد شریک تھے۔ وہ کبھی حکمران نہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے۔ 15,000 روپے ماہانہ تنخواہ کا روادار محض 1.5 مرلے کے مکان میں رہتا تھا۔ نہ کوئی بڑا سیاستدان تھا اور نہ ہی دولت کا پجاری۔ مختصر یہ کہ وہ کچھ بھی نہ تھا مگر حضور کا غلام تھا، اور اسی غلامی نے ان کی شان بڑھائی۔ محبوب خدا کی غلامی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں، کیونکہ یہی غلامی روشنی کا راستہ ہے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غلامی کا درس دیا اور اسی میں گزر گئے۔ ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھے میں پیدا ہونے والا خادم حسین رضوی کسی بڑے عالم دین کا فرزند نہ تھا اور نہ ہی کسی بڑی درگاہ کا گدی نشین۔ بس حافظ قرآن تھا، شیخ الحدیث تھا اور عشق نبی میں مبتلا غلام تھا۔ خطابت کے جوہر سے خوب واقف تھا۔ اپنی تقریروں میں فارسی اور پنجابی کا تڑکا لگاتا تھا۔ عشق نبی کی لہروں سے لہو گرماتا تھا۔ اقبال اسے ازبر تھا۔ اس نے نوجوان نسل تک قلندر لاہوری حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور وہ کلام اقبال کے ذریعے عشق نبی کی وسعتیں بیان کرتا تھا۔ یہی اس کا خاصہ تھا۔ وہ تو مکی مسجد میں اوقاف کا ملازم تھا، اور پھر ہماری ملکی پارلیمنٹ میں ایک ایسی ترمیم آئی کہ وہ خاموش نہ رہ سکا۔ نوکری چلی گئی مگر غلامی نہیں گئی، اور پھر وہ اسی غلامی میں مست رہنے لگا۔ سرکاری نوکری کے بعد حضور کی غلامی میں اس نے 4 سال ایسے لگائے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ ان سے منسوب ہو گیا۔ وہ گفتگو کے دوران کڑوی باتیں کر جایا کرتا تھا۔ جذبات میں کڑواہٹ تھی، مگر جب قرآن پڑھتا تھا تو حلاوت گھول کر رکھ دیتا، اور احادیث بیان کرتا تو کئی پہلو اجاگر کر دیتا۔ خطابت کرتا تو دلوں کو تسخیر کرتے چلا جاتا۔ جذبے اور تاثیر کے سنگم پر سحر طاری کر دیتا۔ کلام اقبال پڑھتا تو کھول کھول کر وضاحتیں کر دیتا۔ مغرب سے متعلق ان کے وہی خیالات تھے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تھے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ محض 54 سال کی عمر میں وفات پانے والا خادم حسین رضوی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاموش رہنے والوں کو کوستا رہا، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو ہدف تنقید بناتا رہا۔ اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ غلامی رسول میں آ جاؤ۔ شاید اسی لیے وہ کہا کرتا تھا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے لوگوں کو بار بار کہا کہ غلامی رسول میں آ جاؤ، بہانے بازیاں چھوڑ دو، حرمت رسول پر جب حرف آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہم دین کے ٹھیکیدار تو نہیں مگر چوکیدار ضرور ہیں۔ ایک جلسے میں دوران خطابت آپ فرمانے لگے کہ اگر قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ چودھری، کونسلر، ملک، MNA، MPA کہ میں نے اس دین کے لیے پتھر کھائے، مٹی اٹھائی، تلوار اٹھا کر میدانوں میں گیا، میرے چچا نے اس دین کے لیے کلیجہ اور جگر نگروائے، اور میرے نواسے نے اس دین کے لیے گردن کٹوائی، تو چودھری تمہارے ہوتے ہوئے مسجدوں کے سپیکر اترے تو اس وقت تمہاری پاور کہاں تھی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا، اوے مالدارا، سیدنا صدیق اکبر نے تو سارا مال دین کو دے دیا، تو نے کبھی زکوٰۃ بھی نہ دی، دین کے ساتھ کیوں غداری کرتے ہو؟ تم نے دین کو دیا ہی کیا ہے؟ یہ بوڑھے فلمیں دیکھتے ہیں، حقہ پیتے ہیں سارا دن۔ اگر حضور نے قیامت کے روز حضرت عمر بن مادی کرب کو بلا لیا کہ یہ میرا بوڑھا صحابی مدینہ سے چل کر یرموک گیا میری عزت کی خاطر، کیا تم اس سے زیادہ بوڑھے تھے کہ گھر سے نکل کر مار روڈ تک نہ جا سکے؟ اگر کسی نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے تھے تو حضور نے امام حسین کے بیٹوں کو پیش کر دیا کہ ان سے بھی زیادہ چھوٹے تھے۔ تم اپنے بچوں کی جوانیاں بچاتے ہو، تمہارے بچے حضرت امام اکبر سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے، پتر اور مال بچاؤ، تو پھر دین کدھر گیا؟ اگر کسی نے کہا کہ میں اپنے چچا کی وجہ سے نہیں گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا اور بوڑھے اصحاب کو لے آنا ہے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی ایسے حوالے دے کر لوگوں کو غلامی رسول کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو بتایا کہ میرا یہ مشن جاری رہے گا۔
اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم حضرت علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔